हेलो दोस्तों, द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अहमद अलीमी। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा नेट जेआरएफ के सिलेबस यूनिट नंबर 9 से। आज फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करूंगा। उर्दू नस्र की तारीख में एक अहम मोड़ साबित होने वाला इदारा, एक ऐसा इदारा जहां से उर्दू नस्र को नई रफ्तार मिली, नई सिमत मिली। तो आज बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसका क़याम 1800 में कलकत्ता में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज में तालीम का आगाज़ 24 नवंबर 1800 से हुआ। हालांकि इसका क़याम 10 जुलाई 1800 में ही हो गया था। कब? 10 जुलाई 1800 में। आप इसको यूं याद रखिए, जुलाई को यूं याद रखिए कि जुलाई जो होता है साल का बिल्कुल मिड वो होता है, मिड पॉइंट होता है। उससे पहले 6 महीना पहले, 6 महीना बाद, तो जुलाई मिड पॉइंट होता है। तो आप उर्दू नस्र की तारीख में, बल्कि उर्दू अदब की तारीख में वस्त में अगर किसी इदारे को रख सकते हैं तो वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज साल के वस्त में यानी जुलाई में 10 जुलाई 1800 में कायम किया गया। लेकिन दोस्तों, आप जहन में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब मैं यूनिट 9 की बात कर रहा हूँ तो मुझे तो पहले दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ की बात करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस के मुताबिक पहले ये दो इदारे आते हैं अहम तहरीकात और रुझानात और इदारों में। तो इस कन्फ्यूज़न का जवाब ये है दोस्तों कि मैं पहले ही, देखिए, इन दोनों इदारों पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये सबसे देखिए, राइट कॉर्नर में दबिस्तान लखनऊ है और बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में नीचे दबिस्तान दिल्ली है। तो इन दोनों इदारों पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इन दोनों वीडियोज़ की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इब्तदा में फ़ारसी के 20, हिंदुस्तानी के 12 और अरबी के 4 मुंशी मुकर्रर हुए, लेकिन बाद में हिंदुस्तानी यानी उर्दू ज़बान के मुंशियों की तादाद बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 कर दी गई। मीर बहादुर अली हुसैनी उर्दू के चीफ मुंशी मुकर्रर हुए। मुंशी जो है ना, इंशा इंशा लफ्ज़ से बना है, जिसके माने होते हैं लिखने वाला। तो उस ज़माने में जो एक तरह से अभी के डेट में जो प्रोफेसर है ना, उस ज़माने में उनको एक तरह से आप समझिए कि मुंशी कहा जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। लेकिन दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज का एक पस मंज़र भी आपको जानना ज़रूरी है कि जैसे कि दिल्ली कॉलेज का क़याम हुआ तो वहाँ पे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तानी तलबा को अंग्रेज़ों की ज़बान सिखाने के लिए हुआ। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज उसके बिल्कुल बरअक्स है। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अंग्रेज़ों को यहाँ की ज़बान सिखाने के लिए हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड विजली जब हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर हुआ तो ये पहले ही इंग्लिस्तान में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज रह चुका था। तो इसने यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। तो लॉर्ड विजली के ही तजवीज़ से, लॉर्ड विजली के जद्दोजहद से, इसकी काविश से फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। और आप जानते ही हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो अंग्रेज़ थे, डॉक्टर जॉन किलक्रिस्ट, वो पहले ही हिंदुस्तानी ज़बान से आशना थे और उसमें कई किताबें लिख चुके थे, डिक्शनरी लिख चुके थे, लुगात लिख चुके थे। तो ये लोग सब मिल करके ये चाहते थे कि हम जिस कौम पे हुकूमत कर रहे हैं, जिस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, उनकी ज़बान मुझे बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो इस मकसद से यहाँ अंग्रेज़ों को पहले, चूँकि वो लोग क्या करते थे, पंडित जी के पास जाते थे या ऐसे लोगों के पास जाते थे यहाँ की ज़बान सीखने के लिए, तो इल्म सीखने के लिए, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे अच्छे से। तो इनको लगा कि पहले यहाँ की जो लिंग्वा फ्रेंका है, जो कॉमन लैंग्वेज है, उर्दू या हिंदुस्तानी जो उस ज़बान में थी, उस ज़माने में थी, उसको सीखना चाहिए। तो इस कॉलेज का क़याम दरअसल इसी मकसद से हुआ था और यहाँ से बहुत सारा जाने अनजाने में उर्दू का बहुत सारा फ़ायदा हुआ, बहुत सारा काम हुआ। मकसद भले ही अंग्रेज़ों को यहाँ की ज़बान सिखाने का मकसद था, लेकिन अननोइंगली बहुत ज़बरदस्त काम हुआ उर्दू का इस इदारे से और बहुत बड़ी खिदमत एक तरह से यहाँ से वाबस्ता मुंशियों ने अंजाम दी। बहुत सी किताबें तर्जमा हुई और इस तरह से हमारे पास एक बड़ा ज़ख़ीरा इस कॉलेज से जमा होना शुरू हो गया। तो आप जानते ही हैं कि कितने सारे वाबस्ता मुसन्निफ़ीन थे कॉलेज से। अभी हम बात करेंगे आगे। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कलकत्ता में हुआ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उर्दू की तारीख़ में एक बहुत बड़ा अहम मोड़ था। कॉलेज के क़याम का मकसद अंग्रेज़ हुक्मरानों को अवामी ज़बान सिखाना था।
اس کالج کے قیام سے اردو نثر کی ایسی خدمات ہوئی جس سے اردو ادب کی تاریخ آج بھی ثروت مند ہے۔ لیکن دوستو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے فورٹ ولیم کالج کے بارے میں۔ اس کا قیام تو 10 جولائی 1800 میں ہو ہی گیا تھا۔ 1800 بھی دیکھیے کتنا ایک دم وہ ہے جس کو راؤنڈ فگر نہیں بولتے، راؤنڈ فگر، تو یہ بالکل راؤنڈ فگر میں یہ تاریخ ہے، 1800 ہو گیا تھا۔ لیکن جو میں اسٹوری بتا رہا تھا آپ کو وہ یہ ہے کہ اس کے قیام کا جو دن ہے، یوم تاسیس جسے بولا جاتا ہے، یوم تاسیس منانے کے لیے انگریزوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم قائم تو کر رہے ہیں اس کو، لیکن اس کا جو یوم تاسیس منایا جائے گا وہ ٹیپو سلطان کی حکومت جس دن ختم ہوئی، سقوط جو شیر میسور ہیں ٹیپو سلطان، ان کی حکومت جس دن ختم ہوئی اس دن ہم یاد کے طور پہ اس کالج کا وہ منائیں گے، یوم تاسیس منائیں گے۔ تو یہ ہے اس سے وابستہ ایک اسٹوری۔ فورٹ ولیم کالج کی لائبریری اس زمانے میں سب سے بڑی لائبریری تھی۔ ہندوستان، بر صغیر، بنگلہ دیش وغیرہ سب ملا کے جو انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا، پورے بر صغیر میں جتنی بڑی لائبریری یہاں کی تھی، وہاں وہ پورے بر صغیر میں کوئی دوسری لائبریری نہیں تھی۔ اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ یہاں جو ٹیپو سلطان کی حکومت ختم ہوئی میسور میں، وہاں سے تمام کتابیں اٹھا کر انگریز لوگ اٹھا کے کلکتہ لے کے آ گئے تھے اور یہاں دینے لگ گئے۔ اپنے طلبہ کو مفت میں بولتے تھے کہ آپ لائبریری سے کتاب لے جا سکتے ہو اور رجسٹر مینٹین کر کے۔ تو بعد میں گھر لے جانے کی اجازت ختم ہو گئی تھی، لیکن شروع میں کتابوں کا ذخیرہ گھر لے جانے کی بھی اجازت تھی۔ کچھ ایسے مصنفین بھی کالج سے وابستہ تو نہیں تھے، لیکن ان کی کتابیں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی۔ تو ایسے مصنفین سے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، ان کی صرف کتابیں یہاں سے شائع ہوئی ہیں، وہ کالج سے پوری طرح سے باضابطہ طور پر وابستہ نہیں تھے۔ مثلاً باسط خاں، ان کی کتاب گل صنوبر، یہ فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی، گرانٹ بھی دی جاتی تھی اور کتاب یہاں سے شائع ہوتی تھی۔ کچھ مصنفین کو انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ تو یہ ایسے مصنفین ہیں۔ نہال چند لاہوری، ان کی کتاب قصے گل بقاؤلی، یہ بھی فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی، لیکن نہال چند لاہوری پوری طرح فورٹ ولیم کالج سے وابستہ نہیں تھے۔ اور یہی کتاب قصے گل بقاؤلی ہے جس کا پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کے نام سے منظوم ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرزا علی لطف، یہ بھی فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تو نہیں تھے، لیکن ان کی کتاب گلشن ہند فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی۔ اسی طرح سودا اور مسکین کا مرثیہ بھی فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوا، لیکن یہ حضرات بھی اس ادارے سے وابستہ نہیں تھے۔ فورٹ ولیم کالج کا جو قیام ہوا 1798 میں، لارڈ ولزلی ہندوستان کے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، 2 سال پہلے یہ ہندوستان کے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ پہلے یہ انگلستان میں، برطانیہ میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، بہت بڑے افسر تھے۔ پھر یہاں آئے تو انہوں نے بھی یہاں پہ ایجوکیشنل فیلڈ میں بہت سارا ریفارم لانے کی کوشش کی۔ 10 جولائی 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا۔ تاریخ بہت اہم ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز افسروں کو اردو پڑھانا اس کا مقصد تھا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو پرنسپل مقرر کیا گیا، پورے یعنی جتنے بھی ایک طرح سے ابھی وائس چانسلر آپ سمجھ لیجئے، تو یہ سارے شعبے کے کیا تھے؟ پرنسپل تھے۔ فورٹ ولیم کالج سے اردو کی سب سے زیادہ ترقی تراجم کی وجہ سے ہوئی۔ یہاں بہت سے ترجمے ہوئے، فارسی سے، سنسکرت سے، عربی سے، اور بھی اودھی سے، برج بھاشا سے، سب زبانوں سے ترجمے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ سے، ابھی میں نے پریویس ویڈیو میں ترجمہ نگاری کی بات کی، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ترجمہ سے بہت زبردست زبان ترقی کرتی ہے، زبانوں کا عروج ہوتا ہے، زبانیں اپنے حدود سے نکل کر باہر کے لوگوں تک کو اپیل کرتی ہیں۔ تو یہ ادارہ اردو میں ترجمہ نگاری کے باب میں بھی ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوا۔ مصنفین نے زیادہ تر انگریزی، فارسی، سنسکرت اور برج بھاشا سے ترجمے کیے۔ یہ ہے وہ مصنفین جو اس ادارے سے وابستہ رہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ عزت اللہ بنگالی، مذہب عشق، نہال چند لاہوری ابھی میں نے ذکر کیا، قصے گل بقاؤلی، کاظم علی جواں شکنتلا ناٹک، کاظم علی جواں کی سنگھاسن بتیسی اور 12 ماسا، مظہر علی خاں ولا قصے مادھونل اور کام کنتلا،
مظہر علی خان ولاکی دوسری کتاب بیتال پچیسی، حیدر بخش حیدری آرائش محفل طوطا کہانی. ابھی حیدر بخش حیدری سے ریلیٹڈ آپ کے نیٹ جے آر ایف کے ایگزام میں سوال بھی آیا تھا کہ سب سے زیادہ کتابیں کس کی شائع ہوئی ہے، تو حیدر بخش حیدری کی. شیر علی افسوس کی کتاب باغ اردو، باغ و بہار الگ ہے اور باغ اردو الگ ہے، میر امن دہلوی کی ہے باغ و بہار. اور اسی طرح للو جی لال کوی جنہوں نے اردو اور ہندی کا جھگڑا نکالا تھا، پریم ساگر ان کی کتاب. خلیل علی خاں اشک، داستان امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ خلیل علی خاں اشک. فورٹ ولیم کالج سے بہت سی نقلیں، حکایتیں، سائنسی موضوعات، حکمت اور قرآن کریم کے بھی ترجمے شائع ہوئے. لطائف ہندی 100 حکایتوں پر مشتمل کن کی کتاب ہے؟ للو جی لال کوی کی 1810 میں شائع ہوئی. للو جی لال کوی کی دوسری کتاب پریم ساگر بھی ہے. کبھی کبھی ایسے پوچھا جاتا ہے کتابوں فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور ان کے کتابوں کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو دراصل آپ کے علم کو جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کے مصنفین اور ان کی کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. تو جو کتابیں اور مصنفین میرے اس لیکچر میں رہ بھی گئی ہو تو آپ ان کو اپنے پرسنل مطالعے سے بھی دیکھ لیں، یہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے. میں لیکچر دیکھتا ہوں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی لیکچر پروفیسر جب کلاس میں دیتا ہے یا کوئی بھی آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ کی گوش گزار کر دی جائیں، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. باقی اس فیلڈ میں آپ جتنا چاہیں گہرائی میں اتر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن ایک کانسیپٹ تو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کا اردو نثر میں کیا مقام ہے، اس ادارے کا یہاں سے کیا خدمات انجام ہوئی، کون سی اہم کتابیں ہیں، یا کن زاویوں پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ آپ کا مینٹر اور ٹیچر آپ کو بتاتا ہے. تو فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کو ایک نئی جہت دی، تراجم اور تالیفات کے ذریعے اردو ادب کو ثروت مند بنایا. یہ ادارہ اردو زبان کی ترقی میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوا. تو اگر آپ نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ میری کتاب کلیات ادب مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب ابھی 3rd ایڈیشن تک پہنچ چکی ہے، 2019 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی تھی. گزشتہ 6 برسوں سے نیٹ جے آر ایف کی تیاری کرنے والوں کے لیے ایک زبردست تحفہ ثابت ہوئی ہے. آپ بھی ایک مرتبہ اسے مطالعہ کا، اپنے مطالعے کی میز پر رکھنے کا، اس کتاب کو موقع دیں، آپ کے زیر مطالعہ آنے کا موقع دیں. یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ پر آپ اپنا پوسٹل ایڈریس بھیج دیں، کتاب آپ کو ڈائریکٹ آپ کے پوسٹل ایڈریس پر بھیج دی جائے گی. لیکچر آخر تک سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.